بتاتا چلتا ہوں آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ جس میں آگے جا کے اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس واقعے کا آغاز اپریل 1985 سے ہوتا ہے، جب مراکش کا ایک ٹھیکیدار توفیق اور متوق اپنی اہلیہ کے ساتھ مراکش کے شہر زرانہ کے ایک بازار میں خرید و فروخت کر رہا تھا۔ توفیق المتوق کا مراکش میں اچھا کاروبار تھا، وہ خوب صحت مند تھا، عمر کی خاصی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جس بازار میں وہ خرید و فروخت کر رہا تھا وہ خیموں سے بنا ہوا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ بازار گاہکوں سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ دکاندار سارے دن کے تھکے ہوئے اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے۔ اس دوران متوق نے دیکھا کہ ایک 5 سالہ خوبصورت بچی مختلف خیموں میں داخل ہو کر کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ باری باری ایک ایک خیمے میں داخل ہوتی، خیمے کا دروازہ اٹھاتی، اندر جھانک کر دیکھتی اور مایوس نظروں سے اگلے خیمے کی طرف چل دیتی۔ متوق نے اپنی بیوی سے کہا، لگتا ہے یہ بچی کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ میاں بیوی بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑے، ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور تیسرے خیمے میں جھانکنے کے بعد جب بچی کو مایوسی ہوئی تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کی شکل سے نظر آ رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ متوق اس کی بیوی آگے بڑھے، اس سے پوچھا، تم کس سے تلاش کر رہی ہو؟ میں اپنی والدہ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے کہا۔ جواب دیا، شاید اسے جان بوجھ کر چھوڑ گئی تھی۔ اس دوران سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب ہو چکی تھی۔ متوق نے بچی کو کھانا پانی دیا، اس کی بیوی نے اسے گلے لگایا۔ اس بچی کی صورت میں اپنی بیٹی نظر آئی۔ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ متوق کی بیوی نے پوچھا۔ میرا نام رشیدہ ہے۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں بچی ان کے ساتھ منوس ہو گئی، وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ متوق اس کی بیوی مشورہ کرنے لگی کہ اس بچی کو کس کے حوالے کر کے جائیں، شام ہو چکی ہے، بازار کم و بیش خالی ہو چکا ہے۔ بچی سے پوچھا، ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ تو پہلے سے پناہ گاہ کی تلاش میں تھی، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس بچی نے اپنا نام رشیدہ بتایا۔ متوق اس کی بیوی رشیدہ کو لے کر مراکش اپنے گھر آ گئی۔ متوق کی بیوی نے رشیدہ کو بیٹی بنا لیا۔ اگلے دن بازار گئی، اس کے لیے آمیزہ کپڑے اور ایک معیاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب رشیدہ اس کا گھر کا فرد تھی، وہ غیر معمولی ذہین اور خوبصورت تھی۔ یوں بھی مراکش کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ رشیدہ اب متوق کو اپنا باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں ہی سمجھنے لگی۔ رشیدہ آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی، اب وہ 9ویں کلاس میں چلی گئی۔ اس نے خوب قد کاٹ نکالا۔ متوق کی بیوی اس سے شدید محبت کرتی، بیٹی کی طرح خیال رکھتی۔ رشیدہ بھی متوق اس کی بیوی سے خوب محبت کرتی، گھر کے چھوٹے بڑے کام، مگر وقت گزرنے کے ساتھ متوق کا رویہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ وہ بلا وجہ رشیدہ کو دھمکاتا، رابط ڈالتا، اس سے بہانے سے تنگ کرتا۔ رشیدہ اس سے خوب ڈرنے لگی۔ 1995 کی بات ہے کہ ایک روز متوق رات کے گھر آیا، وہ نشے میں دھت تھا۔ اس کی بیوی اس کا انتظار کر کے سو چکی تھی۔ رشیدہ اپنے کمرے میں علیحدہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، قدر کا سوچا اور پھر اس پر شیطان غالب آ گیا۔ نہ جانے وہ کب سے شیطانی منصوبے بنا رہا تھا۔ رشیدہ اسے اپنا باپ سمجھتی۔ رشیدہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، منع کیا، منتیں سماعت کی، مگر متوق نے اس کی عزت کو تار کر کے رکھ دیا۔ وہ بھاگنا بھی چاہتی تھی تو اسے ممکن نہ تھا۔ ایسے معلوم تھا کہ گھر سے باہر کتنے بھیڑیے اس کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یہاں اسے کھانا اور ٹھکانا میسر تھا۔ پھر شیطان ناچتا رہا، اس نے اپنے آپ کو وحشین کے سپرد کر دیا۔ رشیدہ کی عمر 16 یا 17 سال کی تھی جب متوق کی بیوی کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اس نے شدید احتجاج کیا۔ اس نے متوق سے کہا، اب یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں رہوں گی؟ تم مجھے طلاق دو، زانی اور شرابی بزدل ہوتے ہیں۔ دوسری بات کریں گے کہ رشیدہ کے ساتھ کیا ہوا اور آگے چل کے وہ دوسرے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔